السلام علیکم، امید ہے آپ جہاں پر بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر 50-60 سال اگر کسی بندے کی عمر یا کسی خاتون کی عمر ہو جائے تو وہ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اور بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی ٹانگوں سے چلا نہیں جاتا، ان کے جوڑوں میں درد رہتا ہے، ان سے صحیح سے بیٹھا نہیں جاتا، ایون کہ وہ نماز بھی جو ہے وہ بیٹھ کے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ابھی میں پچھلے دنوں UK میں تھا، میں نے وہاں پہ بھی دیکھا، اس سے پہلے میں نے ترکی میں بھی دیکھا، لوگوں کی ایوریج عمر جو ہے وہ 50-60 سال وہاں پہ نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی طرح، بلکہ وہاں تو جو ہے وہ 80-85 90-95 جو ہے وہ ایوریج عمر ہے۔ مطلب لوگ جو ہیں 80-85 یا 90-95 سال کی عمر کے اندر بھی اپنے کام خود کرتے پھرتے ہیں۔ جیسے کہ اگر کسی نے گروسری لے کے آنی ہے، اپنی وہ ٹوکری سی لے کے باسکٹ، اور وہ جو ہے مارکیٹ میں ایون کہ بس کے اندر ان کو جانا پڑے یا واک کر کے جانا پڑے، وہ اپنے کام خود کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اور جو ان کی واک جو ہے وہ بڑی روٹین میں وہ اپنا کرتے ہیں، اور وہ بڑے حشاش بشاش اور بڑے خوش اخلاق اور بڑے مطلب چلتے پھرتے صحت مند نظر آتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر 50-60 سال جو ہے وہ ایوریج۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جو ہیں پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ہمارے جو بڑے تھے وہ زمینداری کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، کیونکہ اس وقت تو کوئی فیکٹریاں یا کوئی وہ چیزیں اس قسم کی نہیں تھی کہ وہ محنت مزدوری وہ اس قسم کی کریں، اور ہمارا جو کھانا ہے وہ یہی گندم ہے یا یہی چاول ہیں۔ جب یہ گندم اور چاول کھا کے ہمارے جو بزرگ تھے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، جو کچھ وہ رج کے کھاتے تھے، جی بھر کے کھاتے تھے، لیکن پھر وہ ہل چلاتے تھے، چارہ کاٹتے تھے جانوروں کے لیے، اور سارا سارا دن کھیتوں میں بتا دیتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ جو کچھ انہوں نے کھایا ہوتا تھا وہ ساری انرجی جو ہے وہ اپنی وہاں پہ لگا دیتے تھے، اور وہ ان کی عمر بھی زیادہ ہوتی تھی، وہ حشاش بشاش بھی رہتے تھے، چاقو چوبند بھی رہتے تھے، اور بڑے ایکٹیو رہتے تھے لائف میں۔ لیکن اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ اچھا دوسری طرف اب انگریزوں کی طرف آ جائیں یا UK میں یا ترکی میں آ جائیں، خاص طور پہ UK میں، وہاں پہ بھی لوگ کھیتی باڑی دیہاتوں میں کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، لیکن شہروں میں جو لوگ فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں یا جو پرانے ہیں، وہ ہو یہ رہا ہے کہ وہ ایک تو ان کی وہ روٹی اور چاول ان کی پرائرٹی نہیں ہے، وہ بہت سی اور چیزیں جو ہیں وہ کھا لیتے ہیں لیکن یہ نہیں کھاتے، ان کی خوراک ایسی بھاری نہیں ہے۔ ایک تو ان کی عمر بڑھنے کا راز یہ بھی ہے کہ ان کی خوراک جو ہے وہ ہلکی پھلکی ہے، اوپر سے وہ جو ہلکا پھلکا بھی کھائیں پھر وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ بالکل ایکسرسائز نہیں کرتے۔ مطلب اب جو نسل ہے، پرانے کی بات نہیں کر رہا، پرانے جو لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے اور اس کے بعد کیا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کھاتے تھے ان کا وہ سارا وہ لگ جاتا تھا انرجی، لیکن اب کیا ہے، لوگ کھا وہی رہے ہیں، چاول کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، اور اسی قسم کی مٹھائیاں کھا رہے ہیں، بہت کچھ کھا رہے ہیں، لیکن وہ کوئی واک نہیں کر رہے، وہ موبائل پہ سکرولنگ کر رہے ہیں۔ چاہے آپ 20-25 سال کا نوجوان لے لیں، مرد یا خاتون، کوئی اسکول کالج کے بچے لے لیں، کوئی یونیورسٹی کے لے لیں، یا پھر یہی 50-60-65 جو بھی یہ ایج ہے اس کے لیے، یہ لوگ واک نہیں کر رہے۔ آپ نے دیکھا کتنے % لوگ پاکستان میں واک کرتے ہیں؟ کیا آپ کو پارک بھرے ہوئے نظر آتے ہیں لوگوں سے واک کرتے ہوئے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ لوگ جو ہیں وہ سکرولنگ کرتے ہیں، لوگ اپنا ٹائم TV پہ میچز دیکھنے میں لگا دیتے ہیں، لوگ گپیں ہانکنے میں لگا دیتے ہیں، لیکن اٹھ کے واک نہیں کرتے۔ وعدے کرتے ہیں اپنے آپ سے ضرور آج کریں گے کل کریں گے، لیکن وہ واک نہیں کرتے۔ لیکن UK جیسے کنٹری کے اندر لوگ ڈیلی جو ہے وہ واک کرتے ہیں۔ مطلب آپ نے جو کچھ کھایا ہے وہ فوری سب لگ جاتا ہے آپ کی باڈی کے اوپر، انرجی جو ہے وہ اسی طرح سے وہ سارا ان کا کھانا پینا ہضم ہو جاتا ہے۔ مطلب ان کے پرانے لوگ بھی ایک تو کھانا پینا ان کا ہلکا تھا، پھر اوپر سے وہ واک کرتے تھے، اور آج کے لوگ ان کے جو ہیں ایوریج عمر ان کی بھی زیادہ تھی، اب بھی ایوریج عمر زیادہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو کچھ کھاتے پیتے ہیں، وہ واک کرتے ہیں، وہ ہیلدی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، وہ ہماری طرح جو ہے وہ چارپائیاں نہیں توڑتے بیٹھ بیٹھ کے، وہ ہماری طرح صوفے نہیں توڑتے بیٹھ بیٹھ کے، اور وہ ہماری طرح سکرولنگ نہیں کرتے۔ ہمارے بزرگوں کا مسئلہ کیا ہے، ہمارے جوانوں کا مسئلہ کیا ہے، ہماری ایوریج ایج کیوں کم ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہمارے جو بزرگ تھے، دادا پردادا، یہ لوگ جو تھے یہ تو واک کرتے تھے، یہ تو کھیتوں میں مطلب کام کرتے تھے، ان کی آٹومیٹک ایکسرسائز ہو جاتی تھی۔ لیکن اب جو ہمارے لوگ ہیں وہ کھانا وہی کھا رہے ہیں جو ہمارے بزرگ کھاتے تھے، روٹی چاول، لیکن ایکسرسائز نہیں ہے ان کی زندگی میں، وہ کھیتی باڑی نہیں کرتے، وہ سرکاری نوکری کرتے ہیں یا کوئی پرائیویٹ نوکری کرتے ہیں یا ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، لیکن وہ گھروں میں بیٹھے ہیں یا کام پہ گئے ہیں، ان کے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو آج جو ہے یہ سوچنا ضروری ہے کہ ہمارے لوگوں کی ایوریج ایج کم کیوں ہو رہی ہے۔ وجہ صاف ہے کہ کھانا وہی ہے جو ہمارے بزرگ بھی کھاتے تھے، وہی دال، وہی روٹی، وہی چاول، لیکن ایکسرسائز نہیں ہے۔ جب ایکسرسائز نہیں ہوگی، ہمارے لوگوں کے جو ہیں وہ، آپ کو پتہ ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی ہوگا، شوگر کا مسئلہ بھی ہوگا، دل کے امراض بھی بڑھیں گے، اور اس کے علاوہ ذہنی تناؤ اور اس قسم کے مسائل بھی بنیں گے۔ تو ایکسرسائز مسٹ ہے، آج سے ہی ایکسرسائز کریں، چاہے آپ ہوں یا کوئی بھی سن رہا ہو اس ویڈیو کو،
ایکسرسائز کریں تاکہ آپ جو ہیں وہ لمبے عرصے تک جی سکیں، آپ کی ایوریج عمر بھی زیادہ ہو، آپ کو بھی جینے کا اتنا ہی حق ہے جتنے دوسرے ممالک میں ہے۔ لیکن یہ ایکسرسائز پہ کوئی پیسے نہیں لگنے، آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ کو انجیکشن خریدے ہو اپنے آپ کو لگا لیں، یا کوئی یہ میڈیسن کھا لیں، یہ کوئی پیسے نہیں ہیں۔ آپ نے صرف اپنے پاؤں میں جوتے بوٹ جو بھی آپ کے پاس ہیں پہننے اور واک کے لیے نکل جانا ہے۔ اس سے آپ دیکھیں کہ آپ کی لائف کے اندر کتنی چینج آئے گی، آپ کی مینٹل سٹریس جو ہے وہ کتنی کم ہوگی، آپ کی جو بیماریاں دل گردے جو بھی یہ بلڈ پریشر، ان میں کتنا جو ہے بلڈ پریشر آپ کو پتہ چلنے سے کم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کا ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے، پھر اسی طرح سے آپ کے جو دل کے لیے واک جو ہے وہ بہت اچھی ہے۔ تو یہ بیماریاں جو آپ کو 50-60 سال کی عمر میں یا اس سے پہلے بھی آ کے جکڑ لیتی ہیں، تو ان سے چھٹکارا آپ واک کے ذریعے جو ہے وہ پا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ضرور شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔